امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام اور خوش آمدید، ویلکم۔ آپ پرنس آف پیس دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو گیسٹ ہیں جناب پاسٹر انور امیر صاحب ہیں، ایف جی اے چرچ بستی بلوچاں شیخو پورہ سے آپ کا تعلق ہے۔ پاسٹر ویلکم۔ تھینک یو جی۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر آکاش صاحب، پاسٹر بابر آکاش، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تیسرے گیسٹ ہیں جناب اسسٹنٹ پاسٹر ہیں پاسٹر فیصل دلبر۔ یو آر ویلکم برادر۔ تھینک یو سر۔ عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے، دوسرا مددگار۔ ہم جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں دوسرا مددگار ملے یا آسمان سے باپ کی طرف سے بھیجا جائے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اور آج کا ریفرنس ہے یوحنا کی معرفت انجیلی بیان ہے، 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر بابر آکاش کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ آمین۔ بہت شکریہ جی بھائی صاحب، مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آمین۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر انور دعا میں رہنمائی فرمائیں اور ہم اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے دعا کریں گے۔ جی بھائی صاحب۔ آئیں جھکیں اور دعا کریں۔ ہیلیلویا۔ خدائے قدوس، ہم تیری پاک حضوری میں جھک کر تجھے مبارک کہتے ہیں یس لارڈ۔ اور شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس فضل کے لیے کہ تو نے اس پروگرام میں آنے کا ہمیں فضل عطا کیا۔ یس۔ اور خداوند اس بات کے لیے شکر گزار ہے کہ آج ہم تیرے کلام کو بہت سی ان جگہوں تک لے کر جانے کو ہیں جہاں ہم خود نہیں جا سکتے۔ یس لارڈ۔ تیرے اس فضل کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ تو اپنے خادم ہمارے بزرگ بھائی ڈاکٹر خالد کو اور زیادہ بلیس کر، اس کی ساری ٹیم پر تیری برکت آئے اور تیرے فضل سے آج کا یہ پروگرام بہت سی مردہ روحوں میں جان ڈالنے کا سبب بنے اور بہت سے جو موت میں ہیں وہ زندگی میں آ جائیں، اندھیرے سے روشنی میں آ جائیں اور تیرا جلال ظاہر ہو اور تو خداوند بہت سی روحوں کو پھر سے حاصل کر سکے اور ہم تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ پاک روح خدا آ اور ہماری مدد فرما۔ جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان پر بھی تیرا روب اور دبدبا چھا جائے اور اس پروگرام کے وسیلے ایک نئی زندگی امڑ آئے اور خداوند تیری بادشاہی وسعت پائے۔ مسیح یسوع ہمارے خداوند کے جلالی نام میں آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاد صاحب۔ جی عزیزو، جیسا کہ پیارے بھائی پاسٹر بابر آکاش نے ریفرنس پڑھا ہمارے لیے، انجیلی بیان دوسرے مددگار کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم جناب پاسٹر انور امیر صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بھائی صاحب، آج کی آیت مقدسہ جو پڑھی گئی ہے اس کی روشنی میں کیا آپ کہیں گے؟ بہت خوبصورت آیت جی۔ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا نے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور مسیح کا اس زمین پر آنا جی، یہ انسان کی بحالی کے لیے۔ واہ، پریز گاڈ۔ اور اب جب کہ یسوع مسیح اپنے مشن کی تکمیل پر ہیں جی، اور وہ اپنا مشن جو ہے ان کے سپرد کر رہے ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، بالکل، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا وقت جانے کا ہے، اور لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھ رہے ہیں جی کہ ان پر اداسی چھا گئی ہے، ہاں جی، یہ تھوڑا سا پریشان ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے۔ جی جی، اس لیے اب باپ نے قیمتی تحفہ بیٹے کے طور پر دیا ہے، اب بیٹے نے اتم تحفہ دے دیا ہے، واہ، وہ تحفہ جس سے وہ خود واقف ہے
रूहुल कुद्स, Praise जिसके ज़रिए उसने सारे काम किए। और वो जानता है कि यही यहोवा खुदा की कुव्वत और कुदरत है जिसके ज़रिए वो जी जी बड़े बड़े और अजीब और अजीम काम करता है। Praise God. और अपने शागिर्दों की हालत को देखकर उनके साथ वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार, एक तो वो खुद जी, मदद जी। के लिए आए हैं बिल्कुल कि जो हालत बिगड़ चुकी है इंसान की उसको बहाल किया जाए, जी बिल्कुल क्योंकि खुदा ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया था। खुदा ने अपनी सूरत, अपनी शबीह, अपनी पाकीज़गी दी थी, Praise the Lord. कोई Praise the कमी Lord. नहीं थी। बिल्कुल सही। अब इसी चीज़ को जिसको मसीह यसू लेकर आए, अब आगे शागिर्द जो हैं उनके स्पुर्द ये काम जो है वो होने को था, यानी वो प्रैक्टिकली काम करने को थे। जी बिल्कुल और मसीह जानता था कि जब प्रैक्टिकली ये काम करेंगे बिल्कुल। तो ये इस काबिल नहीं कि इसको कर पाएं। जी 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 इनको एक कुव्वत की ज़रूरत है, इनको खुदा की कुदरत की ज़रूरत है। आमीन आमीन। इसलिए ये उस ताकत को, उस कुव्वत को जो खुद उन में काम कर रही थी, क्योंकि आप जो अगर आप भी बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि मसीह यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया, वाह Praise God. बिल्कुल हमारे मुशाबे आम इंसान बन गया। लेकिन हमें नजर आता है कि जो ही वो बपतिस्मा लेकर खिदमत में उतरे हैं, मुकम्मल तौर पर रूहुल कुद्स के ताबे हैं। वाह Praise God. रूहुल कुद्स, और मज़े की बात यह है कि जो ही उन्होंने बपतिस्मा लिया है जी 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 वो दुआ करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब दुआ कर रहे हैं तो खुदा का पाक रूह उन पर कबूतर की मानद नाजिल हुआ है बिल्कुल ऐसे। और आसमान से आवाज़ आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। वाह और खुश क्यों Praise है? God. जी उसकी ताबेदारी देख के कि अगर वो अपने आप को खुदा मानते तो कभी दुआ ना करते, बिल्कुल बिल्कुल खुदा की तरफ निगाहें ना करते, बाप से मदद ना मांगते। और रूहुल कुद्स के ताबे होना बाप के ताबे है, क्योंकि बाप ने रूहुल कुद्स उंडेला और उसी रूहुल कुद्स के ज़ेरे साया, उसी की कमान में वो बियाबान में गए और रूहुल कुद्स के फरमाने पर तैयारी की। और बियाबान में उन्होंने भूख की हालत में खुदा के साथ वक्त स्पेंड किया। वाह और फिर वापस जब आए हैं तो क्या खूबसूरत स्टेटमेंट है कि रूह से मामूर होकर। Praise the और Lord. जब रूह से मामूर होकर जी, आए, जी, बिल्कुल। वो कुव्वत, वो कुदरत जो खुदा ने उनको बख्शी, उस मामूरी के बाद लिखा है कि यरूशलेम और गिरदोनवा में उनकी शोहरत फैल गई Praise God. और वो हर तरह के बीमारों को शिफा देते रहे। Yes. हाँ, और यही वो चाहते थे कि जब मैं जा रहा हूं तो जो कुव्वत कुदरत मेरे अंदर काम करती है वो ही मेरे शागिर्दों के अंदर काम करे। Wow. Praise और God. इसीलिए ये बहुत ही उत्तम तोहफा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, और वो भी कब तक? अब तक। अब तक तुम्हारे साथ है। जैसे खुद कह रहे हैं हाँ हाँ कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। मती मुकद्दस मत्ती की इंजील में, बिल्कुल बिल्कुल। और जमीन की इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Praise God. और यहाँ भी हम देखते हैं, अगर 18वीं आयत को देखें तो मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहे। जीते रहोगे। रूहुल कुद्स के वसीले बिल्कुल। इसी की कुव्वत और कुदरत से तुम मुझे Praise God. देखते रहोगे। वाह। दुनिया मुझे नहीं देखेगी, वाह वाह। लेकिन जब तुम काम करोगे, बहुत अच्छे। रूह के ताबे होकर काम जी, 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 करोगे, बिल्कुल। तो उन कामों से दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन उन कामों से मुझे जानेगी। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। बहुत शुक्रिया जी पास्टर अनवर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं ईमान रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज इस गुफ्तगू से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। पास्टर बाबर आकाश भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। जी भाई साहब, आप इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जी कि आज मुझे यहाँ पे खुदा के कलाम को बयान करने का खुदा ने फजल दिया है। जी जी, शुक्र। सो भाई साहब ने बहुत अच्छा ये बयान किया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। बिल्कुल। फिलिपियों के जी, खाते जी, दूसरे बाब के मुताबिक।
انسانوں کے مشابہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یسوع مسیح سے بڑی بڑی قدرت کے کاموں کا جو ہے ظہور ہوا، اور اس کے باوجود بھی کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے خداوند ہے، وہ روح القدس کے تابع رہے، روح القدس کی مدد سے بڑے بڑے کام کیے۔ بالکل۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ روح القدس کی اہمیت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ اپنے دعا گو ہونے کا بڑا چرچا کرتے ہیں، لیکن روح القدس کی مدد کے بغیر خالی دعا ہے، بے قوت دعا ہے۔ تو بالکل بالکل۔ چونکہ ہماری دعا کے سنے جانے کی جو بنیاد ہے یوحنا کا پہلا خط 5واں باب 14ویں آیت کے مطابق، وہ یہ ہے جی، کہ جب ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ جب ہم اس کی مرضی مرضی کے کے موافق تو وہ ہماری سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مرضی کے موافق مانگیں گے تو وہ ہماری سنے گا، بالکل ٹھیک۔ لیکن جب کوئی مرضی کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پھر وہ مرضی کے تو کیوں کر وہ بالکل دعا مانگ سکتا بالکل ہے؟ صحیح صحیح۔ اس لیے رومیو کے 8ویں خط کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، بالکل کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، صحیح۔ مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے ٹھیک ہے، بالکل جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ روح خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ واہ، پریز گاڈ، بہت اچھا۔ سو بہت سارے لوگ پاک روح کی مدد کے بغیر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر دعا کرتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور جی جی جی، دعائے ربانی میں یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی ہے خدا کی مرضی کو مانگنا ہے، بالکل بالکل بالکل، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ تو ہم نے اپنی دعا میں ہر بات میں خدا کی مرضی کو مانگنا ہے، گریٹ، جیسے باغ گتسمنی میں بھی یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی، your will be تو done۔ کیا ہمیں اس بات میں دعا مانگنے کے جو نمونہ یسوع مسیح ہمیں دینے کا ہمیں فالو نہیں کرنا ہے کہ یسوع مسیح دعا مانگتے ہوئے ہر بار باپ کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنے آیا۔ تو جب ہم ہمیں گریٹ کمیشن جو دیا گیا، ارشاد اعظم دیا گیا، ہم نے زمین کی انتہا تک جو ہے وہ انجیل کو پہنچانا ہے، تو دعا کے بغیر تو یہ پوسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جی جی، تو یہ ہے کہ دعا میں اگر ہم خدا کی مرضی کو اس طور سے نہیں جانتے اور مانگتے تو ہم کس طرح سے انجیل کو پہنچائیں گے؟ اور یہ ممکن ہو سکتا ہے پاک روح کی مدد کے وسیلے سے۔ واو واو، پریز گاڈ۔ اور میں سب سننے والوں سے ایک بڑی زبردست بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، یاد کریں اس واقعہ کو کہ جب ہیرودیس کی سالگرہ تھی اور ہیرودیاس نے ہیرودیس کا بھائی جو فلپس تھا، اس کی بیوی ہیرودیاس نے محفل میں ناچ کر جو ہے سب مہمانوں کو خوش کیا، اور پھر بادشاہ نے قسم کھا کر وعدہ کیا جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ خود بھی سب کچھ مانگ سکتی تھی، جانتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اپنی ماں کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے، اور پھر ماں کے سکھانے سے، ماں کے کہنے سے اس نے جا کر مانگا کہ مجھے یہاں محفل میں ہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں منگوا دو۔ اس نے خود سے نہیں مانگا، اس نے کسی کی رہنمائی لی ہے، کسی کی مدد کو حاصل کیا ہے، تو اس نے پھر مانگا۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں ہر لکھا ہے کہ ہم جو اچھی باتیں ہیں ہمیں انہیں پکڑنا ہے، تو ہم ان سے بھی ایک مثال لے سکتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ مانگنے کا جو ہے موقع ملتا ہے تو ہم مددگار روح القدس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ ہمیں کیا مانگنا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم جو ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے خواہشات سے بھرے رہتے ہیں، ہر طرح کے لالچ سے بھرے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دعا مانگتے وقت بھی ہماری وہی دعائیہ فرست ہوتی ہے، ہماری دعائیہ فرست وہی ہوتی ہے جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارا لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم پاک روح کے پاس جاتے ہیں، پاک روح کی مدد کو مانگتے ہیں، تو پھر ہم وہ مانگتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا، زبردست۔ کیونکہ اگر ہم کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا دوسرا باب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، نامی آیت سے لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیا۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ لیکن خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اور پولس یہاں پر بڑی زبردست دلیل دیتا ہے، وہ یہ کہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔
سو جب ہم پاک روح کی مدد کو حاصل کرتے ہیں، پاک روح کے وسیلے سے خدا کی گہری باتوں کو جانتے ہیں، واہ بہت اچھے. بڑی بڑی باتوں کو جانتے ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، اور خدا نے ہمارے لیے کیا پلان رکھے ہیں، کیا بڑے بڑے تحفے ہیں، چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں اور پھر مانگتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ملتا ہے. بہت اچھا. روح القدس کے وسیلے سے ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، اور پھر پاک روح کی مدد سے وہ دعائیں جب خدا کی حضور میں پہنچتی ہیں تو پھر وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. پریز گاڈ، ونڈرفل. بہت اچھے پاسٹر بابر آکاش نے بہت اچھی جو ہماری رہنمائی کی ہے، گفتگو کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب برکت حاصل کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ روح القدس کی معموری میں، بھرپوری میں دعا کی جائے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ابلیس بھیڑیا ہے اور وہ دعا کرنے والی بھیڑوں سے نہیں ڈرتا بلکہ چرواہے کی موجودگی سے ڈرتا ہے، خداوند کی حضوری سے ڈرتا ہے. اس کی جو روح القدس کی معموری سے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. جب لوگ خدا کے پاک روح سے بھر کر دعا کرتے، معمور ہو جاتے ہیں، بھرپور ہو جاتے ہیں، فلنس ہوتی ہے لائف میں، تو اس وقت ابلیس ڈرتا اور خوف زدہ ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم پیارے بھائی نوجوان خادم ہیں پاسٹر فیصل جو اسوسیٹ پاسٹر ہیں، اسسٹنٹ پاسٹر ہیں پادی صاحب کے ساتھ، پاسٹر انور کے ساتھ. ویلکم بردر. تھینک یو سر. آپ کیا کہیں گے جو آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا جس نے آج یہ خوبصورت وقت دیا جی تاکہ ہم آپس میں مل کر خدا کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، بالکل. اور اس پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگوں کو خدا کے کلام کی محبت سے مستفید کریں. خدا کا شکر. تو بھائی صاحب، میں بات کرنا چاہتا ہوں آج کی نوجوان نسل کے بارے میں. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. ویسے بھی اگر آپ چرچ میں ہی سروے کریں، چرچ کو دیکھیں تو زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ایسے نوجوان جنہیں اپنی منزل کا تعین نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کی رہنمائی لیں، انہیں اندازہ نہیں ہے، اور اوپر سے وہ اکثر جو ہے وہ لیڈرشپ سے روٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں. جی، ان میں اس بات کا خلا آ گیا ہے کہ شاید بڑے ہماری بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور بڑوں کو یہ شکوہ ہے کہ چھوٹے ہماری بات کو سمجھ نہیں پاتے. جی، تو یہ آپس میں جو ہے نا ایک جنگ چل رہی ہے. جی جی بالکل. اور اس جنگ کے دوران ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایسے بچے کی تصویر پیش کرتا ہے جو ماں اور باپ ہونے کے باوجود بھی یتیم ہے. بالکل ایسے. ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یتیمیت کی گرفت میں اس قدر جھکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ ہمارا نقصان کیا کیا اور کہاں کہاں ہو رہا ہے. بالکل ایسے. بالکل. خداوند یسوع مسیح نے کہا، جیسے خدا کے خادم پاسٹر انور امیر صاحب نے آیت کو کوٹ کیا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. بالکل. ہمارے پاس اگر آپ ہماری دعاؤں کو چیک کریں تو ہمارے پاس ان ساری چیزوں کی فہرست ہوتی ہے جو ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو آفر کی. بالکل بالکل بالکل. اس نے کہا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. بالکل ایسے. ہم ان چیزوں کو لے رہے ہیں جو ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو آفر کی، جبکہ خداوند یسوع مسیح ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے. آمین. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہو گیا ہوں، اصل میں تو دولت مند نہیں ہے بلکہ تو غریب بھوکا ہے، تو ننگا ہے، تو گوار ہے، تو اندھا ہے. تو مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما خرید لے، تو مجھ سے لباس خرید لے تاکہ تو اپنی شرمندگی کو ڈھانک سکے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تمام تر غریبی کو، یتیمیت کو اس کے پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے، جو دوسرا مددگار ہے، جو اصل میں کمفرٹر ہے، اس کے وسیلے سے ختم کر سکے. بہت اچھے. اور کلام مقدس کے مطابق جب کوئی بھی آدمی، جب ہم لفظ کمفرٹر استعمال کرتے ہیں تو اچانک سے ذہن میں وکیل کی روح آ جاتی ہے کہ وکالت. جب بھی کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، خاص طور پہ کسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کال کرتا ہے اپنے وکیل کو، کہتا ہے یار میں فلانے مسئلے میں پھنس گیا ہوں، اب میری رہنمائی کرو، اب مجھے بتاؤ میں کیسے اس سے نکل سکتا ہوں. اور وہ جب حالانکہ کام پورا نہیں ہوتا، لیکن ہم جب وکیل سے بات کرتے ہیں اور وہ اپنی رائے دیتا ہے تو ہم اپنے اندر اطمینان محسوس کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جب بھی ہم لوگ
परेशान हो जाते हैं, जब भी हम लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ जाता है, तो हमें चाहिए कि हम किसी रिश्तेदार को फ़ोन करने की बजाय, हम किसी ऐसे दोस्त को फ़ोन करने के बजाय जो हमें गलत मशवरा देगा और हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हम खुदा पाक रूह को कॉल करें, उससे बात करें और उससे कहें कि हमारी मदद कर, ताकि हम लोग इस मुश्किल से बाहर आ जाए। बहुत अच्छा। और जब वो मदद करेगा तो मेरा ये दावा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस दावे को सपोर्ट करती है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब पाकरू मदद करेगा तो वो खुदा के कलाम की बातों को जो हम भूल जाते हैं अक्सर, वो याद दिलाएगा। हो सकता है कि हम लोग वक्ती तौर पर उसको हम महसूस करें कि ये शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन असल में उसमें जिंदगी है, जी, उसमें शादमानी है, उसमें बरकत है, उसकी कंपनी के अंदर ऐसी शादमानी है। भाई साहब, मैं महसूस करता हूं, जब मैं उसका जिक्र करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि वो मेरे साथ खड़ा है, ऐसे साथी की तरह जो मेरा हर लिहाज से दिफा भी करता है, मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे किससे मिलना चाहिए, मुझे किससे नहीं मिलना चाहिए, मुझे कैसे लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि मैं लोगों के दरमियान बता सकूं कि मैं यीशु मसीह को ज़मीन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हम खुदा पाक रूह को आज की नौजवान नस्ल के लिए बिलखसूस मेरा ये मैसेज है, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़मीन पर भी कामयाब हों, आप आसमान पर भी कामयाब हों, तो खुदारा किसी इंसान से, मैं ये नहीं कहता कि आप पास साहब से, आप लीडर से मशवरा ना करें, लेकिन किसी इंसान से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुदा के पाकरू को दर्जा दीजिए, खुदा के पाकरू को अहमियत दीजिए, ताकि आपके अंदर जो हकीकत में यतीमियत की रूह है वो ख़त्म हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में शादमान होकर ज़मीन पर हर लम्हा खूब इंजॉय करें और खुदा के नाम को जलाल दें। ग्रेट फैसल साहब, बहुत अच्छे जी, थैंक यू। आप यंग हैं और बड़ी अच्छी आपने नौजवानों की रहनुमाई की है। जी अजीज़ो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज की गुफ्तगू और आज का जो टॉपिक है वो बहुत शानदार है। हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के खादमीन के लिए जिन्होंने बड़ी अच्छी वजाहत की, मुक़द्दस कलाम में से हमारी रहनुमाई की। और जैसा कि आज का टॉपिक है दूसरा मददगार, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे पास दो मददगार हैं, ज़मीन पर रूहुल कुद्स और आसमान पर खुदा का बेटा यीशु मसीह। लिखा है वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और वो वहाँ से हमारी शफात कर रहा है। अब हम कभी कमज़ोर नहीं हो सकते, कभी इब्लीस के सामने घुटने नहीं टेक सकते और उसके इल्ज़ाम पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि वकील जो है, वकालत करने वाला जो है, वो आपके हक़ का दिफा करता है, आपके हक़ की बात करता है। तो लिहाजा हमारे पास दो वकील हैं, आसमान पर खुदा का बेटा जो बाप की दानी तरफ बैठा है और ज़मीन पर रूहुल कुद्स जो हमारा मददगार है। गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी जैसा कि प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हो रहा है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली को भी साथ बिठाएं और मिलकर इस प्रोग्राम को देखें। आप बरकत पाएंगे, आपकी रूहानी तरक्की होगी, आप मजबूत होंगे। और मेरा ईमान है कि आज आप रूहुल कुद्स के लिए ठहरेंगे भी, रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के लिए आप झुकेंगे और खुदा का पाक रूह आपको मामूर करेगा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, स्टे विद अस। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।